گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مہر سے متعلق گفتگو کریں گے کہ شرعاً مہر کی کیا حیثیت ہے، کتنا مہر ہونا چاہیے۔ بہت ساری ہمارے عرف کے اندر اس حوالے سے اصطلاحات بھی رائج ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آخر تک اگر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ پہلا سوال مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ نکاح کے اندر جو مہر کی حیثیت ہے وہ اگر ابتداءً ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں مہر رکھنا یہ واجب ہے، جس کا قرآن و حدیث میں باقاعدہ حکم ارشاد ہوا ہے۔ قرآن میں بھی اس کے متعلق کئی آیات آئی ہیں کہ جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ ادا کیا جائے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تعلیم آئی ہے، اور مہر کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ اتنا مہر ہو کم از کم، اور مہر کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ مہر ایسا ہو کہ جس کی ادائیگی آسانی ہو، ٹھیک ہے، آسانی سے جو ہے اس کی ادائیگی ہو سکے۔ اور نکاح میں کوئی شخص نکاح کرے، مہر تو وہ زیادہ رکھ رہا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ یار کون سا میں نے مہر دینا ہے، کون سا لینا ہے، اور ابھی ویسی تو اس طرح کی سوچ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسی سوچ رکھے کہ مہر تو میں نے دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک، تو وہ مرے گا تو زانی ہو کر مرے گا، اور قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مہر کے حوالے سے جو شرعاً مقدار مقرر کی گئی ہے، کم سے کم مہر کی تو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اب کم سے کم مہر جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم یہ کم سے کم مہر ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت، صحیح۔ اگر گرام کے حساب سے لیں تو 30.618 گرام چاندی، یہ اتنی مالیت کا کوئی بھی سامان مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار معین نہیں کی، جتنا بھی مہر رکھا جائے وہ شرعی حق مہر ہی کہلائے گا، چاہے وہ ہزاروں میں ہو چاہے وہ لاکھوں میں ہو، ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں یہ جواب ارشاد فرمایا کہ نکاح کے اندر جو مہر کی حیثیت ہے وہ واجب کی ہے، یعنی یہ واجب ہے، یعنی اس کے بغیر نکاح کیا ہوگا حکم؟ نکاح تو ہو جائے گا، اگر کسی نے نکاح میں مہر کو ذکر نہ کیا یا ادا ہی نہیں کیا تو اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہوگی۔ اس وقت نہیں کیا تھا تو نکاح کے بعد اگر دونوں نے کوئی میعاد مقرر کر لی، ٹھیک، کوئی رقم وغیرہ مختص کر لی مہر کے لیے، تو یہ بھی درست ہے، صحیح۔ اور اگر بالکل نہ یا انکار ہی کر دیا میں نے دینا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، صحیح۔ انکار کرنے کے باوجود اسے مہر دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک، اب نہ بعد میں مقرر کیا تو اب کتنا مہر دینا پڑے گا؟ تو یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا، صحیح، اور مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ اس جیسی عورت کا
اس کے خاندان میں جو مہر رکھا جائے وہی مہر کی ادائیگی جو ہے وہ اس پر شرعاً جو ہے وہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ثابت ہو گیا کہ مہر دینا ہی پڑے گا، کوئی صورت نہیں ہے اس کی کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اور جو ابھی مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرما دیا کہ بعض لوگ ابتداءً نکاح کے وقت مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن دل میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ادا کون کرے گا، تو اس کا بھی حکم انہوں نے ارشاد فرما دیا. تو حضور ارشاد فرمائے اسے مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم اور زیادہ سے زیادہ بھی آپ نے بتائی کہ وہ متعین نہیں ہے. ہاں شریعت نے کم سے کم مقدار تو بیان کی ہے کہ 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. صحیح. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض نکاح نامے میں دیکھیں 32 روپے آٹھانے، ٹھیک 32.5 روپے. ممکن ہے کسی دور میں شاید 10 درہم کی قیمت اس کی اتنی ہوتی ہے اللہ عالم، لیکن اب کوئی رکھے گا 32 روپے آٹھانے تو یہ ظاہر ہے کہ 10 درہم سے کم ہی اس کی قیمت ہے. صحیح. اب کسی نے 10 درہم سے کم مہر رکھا تو دینا 10 درہم ہی اس پر لازم ہوگا. اب اس زیادہ کی کوئی معیار شریعت نے مقرر نہیں کی. ٹھیک. عمومی لوگ سوال کرتے ہیں بھائی شرع محمدی مہر رکھ دیں آپ. صحیح. بھائی شرع محمدی کتنا ہوتا ہے؟ صحیح. بس نہیں، شرع محمدی لکھ دیں. اور بعض نکاح نامے میں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ شرع محمدی، مہر کتنا ہے؟ شرع محمدی. اب ان سے سوال کیا جائے کہ حضرت آپ نے مہر تو شرع محمدی رکھ دیا، یہ ہوتا کیا ہے؟ صحیح. کتنا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں. اگر تو شرع محمدی سے مراد وہی کم سے کم مہر اور ٹھیک ہے 10 درہم دینا ہوگا، اور عمومی طور پہ لوگ خالی و ذہن ہوتے ہیں، ان کے بس شرع محمدی لکھ دیتے ہیں، کوئی رقم وغیرہ کوئی چیز مختص نہیں کرتے، تو اس صورت میں پھر وہی لازم ہوگا کہ وہ مہر مثل دینا پڑے گا. صحیح. اب اس جیسی کنواری عورت کا جو مہر ہوگا، اب چاہے وہ ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو، صحیح. اس کے خاندان میں اس کی بہن کا، اس کی کزن کا جو مہر وغیرہ رکھا گیا ہے، اتنا مہر دینا اس پر جو ہے وہ شرعاً لازم ہوگا. تو لہذا شریعت نے زیادہ سے زیادہ کوئی میعاد اس کی بیان نہیں کی. ویسے شرع محمدی جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، بہت سارے ناظرین کے لیے یہ لفظ نیا بھی ہوگا، تو یہ تھوڑا سا مزید وضاحت کر دیں، یہ ہے کیا؟ دیکھیں جو بھی مہر رکھا جائے وہ شرع محمدی ہے. ٹھیک. شریعت کی طرف سے ہے. صحیح. کوئی خاص کی یعنی اصطلاح نہیں آئی کہ شرع محمدی مہر اس کو کہیں گے، اس سے زیادہ کو نہیں کہیں گے، جتنا بھی رکھا جائے. صحیح. اگر وہ شرعی جو میعاد بیان کی گئی ہے کم سے کم مہر یا اس سے زیادہ ہے، جو بھی رکھا گیا وہ شرع محمدی ہی کہلائے گا. صحیح. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ جب نکاح ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کتنا مہر ہوگا؟ بھائی شرع محمدی. صحیح. جو بھی شرع محمدی لکھ دیں. صحیح. اب بعض نکاح نامے ایسے بھی دیکھیں جس میں صرف شرع محمدی لکھا ہوتا اور حالانکہ کتنا مہر ہوگا کچھ نہیں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ عمومی طور پہ سوال جب آتا ہے جب طلاق وغیرہ کی صورت ہوتی ہے، جدائی کی صورت ہوتی ہے، اب مہر کتنا دینا ہے؟ صحیح. اب شرع محمد پھر پوچھنے کے لیے آتے ہیں حضرت یہ شرع محمدی ہے کیا؟ صحیح. یہ رکھا خود ہی ہے، پتہ اب نہیں. پوچھنے کے لیے آئے کہ شرع محمدی ہے کیا، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ عمومی طور پہ کچھ ذہن میں نہیں ہوتا. صحیح. اگر یہ ذہن میں ہو بھائی کم سے کم مہر ہے تو وہ ہوگا. صحیح. اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس صورت میں پھر مہر مثل دینا ہوگا، جس کی وضاحت ابھی کی. جیسی عورت کا جو مہر اس کے خاندان میں رکھا جاتا ہے وہی مہر اس کو دینا ہوگا. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ جب شادی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، رشتہ تلاش کیا جاتا ہے اور پھر شادی کی ترکیب بنتی ہے، نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو علم دین اس حوالے سے حاصل کرنا بھی کتنا ضروری ہے، آپ اس سلسلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مہر کے حوالے سے جیسے زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو یہ متعین نہیں ہے، لیکن بعض قوموں میں مطلب بڑی شدت ہوتی ہے اس کے اندر کہ بس اتنا ہی ہونا چاہیے، وہ بعض لڑائی جھگڑے تک بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر اسی کہ مہر کتنا ہو، صحیح، اس پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں پہلے سے طے ہو جانی چاہیے، صحیح، کہ بھئی مہر کتنا رکھا جائے گا. اور اگر بالفعل وہ ڈیمانڈ کر بھی رہے ہیں کہ 50,000 ہے 1 لاکھ ہے تو اس میں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ شرعی طور پہ کوئی قباحت بھی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے آپ پھر مہر جو ہے وہ والا رکھ لیں جس کی ادائیگی بعد میں، چلیں آپ فی الفور ادا نہیں کر سکتے تو وہ والا مہر رکھیں جس کی ادائیگی بعد میں آسانی سے ہو سکے. تو بلا وجہ کا ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ نہیں اتنا ہی ہونا چاہیے. جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مہر آسان ہو. جی تو وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ اب شریعت تو ہمیں یہی کہتی ہے زیادہ کی کوئی حد تو بیان نہیں کی، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ دینے میں اس کے لیے مشکلات ہو، نہ ہی بہت کم ہونا چاہیے. ایسا ہو کہ حدیث میں بھی آیا کہ اچھا مہر وہی ہے جس کی ادائیگی جو ہے آسانی سے ہو، کہ جو آسانی سے جو ادا کیا جا سکتا ہو. تو ایسے معاملے میں بھی کرنا چاہیے کہ باہمی رضامندی سے
جو مہر آسان ہو صحیح. وہی رکھ لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے ہم نے وہی رکھنا ہے. تو اس معاملے میں افہام و تفہیم ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑا ایسے معاملات میں نہیں کرنا ہے. جب دیکھیں شروعات ہی جب لڑائی جھگڑے سے ہوگی تو آگے چل کے کیا معاملہ ہوگا. صحیح. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑائی جھگڑے سے جو مہر طے ہو جائے تو پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے بیوی کو تانا ہی ملتا رہتا ہے. یہ سلسلہ بھی چل نکلتا ہے. تو لہذا ابتدا اچھی ہو تاکہ آگے بھی اچھا سلسلہ رہے. کال سے انشاءاللہ ان کو ہم شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ولی نے عورت سے کہا میں یہ چاہتا ہوں فلاں سے تیرا نکاح کر دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ چلا گیا تو بعد میں کہنے لگی میں اس پر راضی نہیں اور ولی کو اس کا علم نہ ہوا, اس نے جا کر اس کا نکاح کر دیا, تو کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ جی مزید سوال یہ پوچھنا تھا کہ ابھی عورت کو طلاق ہوئی یا عدت میں ہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا عدت میں اس کا کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کرے تو کیا وہ عورت گناہ گار ہے؟ جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ. ولی نے عورت سے یہ پوچھا, اپنی بیٹی سے پوچھا یا وہ, تو اس نے اس وقت تو اوکے کر دیا, ہاں کر دی, بعد میں منع کر دیا, اس کے علم میں نہیں آیا, اس نے جا کے نکاح کر دیا. اب یہاں شرعی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ اب بیٹی نے وکیل بنایا اپنے ولی کو, سرپرست کو, کہ ٹھیک, انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کا فلاں سے نکاح کر دوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیجیے. اب وکیل بنا دیا, اب وہ چلے گئے اور بعد میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی مجھے تو قبول نہیں ہے. صحیح. تو نکاح ہونے سے پہلے پہلے ان کے علم میں ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر ان کا جو انہوں نے بعد میں وکالت کو معزول کر دیا یعنی انکار کر دیا اور ولی کے علم میں نہیں تھا, صحیح, اور ولی نے جا کر نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا. اللہ. اب اس وکالت کو ختم کرنا ہے تو ان کے علم میں ہونا ضروری ہے. اب ان کے علم میں نہیں ہے, پیچھے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس کو یہ قبول نہیں ہے فلاں یہ, لیکن وکالت دے چکی تھی اور وہ وکیل جو ہے آگے انہوں نے نکاح کروا دیا تھا, اور نکاح کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر علم ہوا کہ بیٹی نے تو معزول کر دیا تھا یعنی انکار کر دیا تھا, تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نکاح ہو گیا. ہاں نکاح ہونے سے پہلے پہلے ولی کو علم ہو گیا کہ ہاں بیٹی نے معزول کر دیا, انکار کر دیا, تو پھر اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عورت عدت میں ہے تو اس سے کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ معاذ اللہ عدت میں نکاح تو حرام قطعی ہے. نکاح تو دور کی بات, نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے. بلکہ یہاں تک اگر وہ عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے عدت کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا تو یہ بھی حرام ہے. تو نکاح کا پیغام جب حرام ہے تو خود نکاح کرنا کیسا حرام ہوگا؟ تو عدت میں نکاح جو ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. اگر کسی عورت نے اس طرح کیا تو وہ گناہ گار ہوگی اور اس پر لازم ہوگا کہ اس سے فوراً جدائی اختیار کرے. صحیح. نہیں, ایک تو یہ کہ جدائی اختیار کرے, لیکن اس طرح کا سلسلہ ہوا ہی نہیں, صرف نکاح ہوا ہے. جیسے منگنی ہوتی ہے تو منگنی کی جگہ نکاح ہو گیا. دیکھیں نکاح ہوا ہے, نکاح حرام ہے نا, ٹھیک ہے, اگرچہ رخصتی بھی نہ ہوئی ہے, فقط نکاح ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. اب رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کو نکاح کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اس کی عدت تو ہے ہی نہیں. صحیح. وہی پہلی کی عدت ہی پوری کرنی ہے. اور اگر معاذ اللہ نکاح کے بعد دیگر رخصتی بھی ہو گئی, دیگر معاملات بھی ہو گئے تھے, تو اب باقاعدہ طور پہ متارکہ یعنی اس نکاح کو فسخ کرنا لازم ہوگا. یعنی وہ شوہر کہہ دے میں نے تجھے چھوڑ دیا, اس طرح کے الفاظ کہہ دے, جدائی اختیار کرے, پھر عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی. ہاں عدت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ یعنی ایک تو اس کی عدت, پھر ایک اس کی بھی عدت ہوگی. ٹھیک ہے, وہ پوری ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے. عدت کے اندر جو ہے نکاح حرام ہے. ٹھیک. مہر کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے, مفتی صاحب موجود ہیں الحمدللہ. مہر کی اقسام بھی اگر کچھ بیان کر دیں, کچھ قسمیں ہیں مہر کی؟ عموماً تو پیسے وغیرہ ہی ہوتے ہیں, مزید کیا؟ بالکل ہے, اس کی قسمیں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے مہر معجل, عین سے معجل, ٹھیک ہے, جو تعجیل سے نکلا یعنی جلدی ادا کرنا. یہ مہر خلوت سے پہلے پہلے ٹھیک ہے ادا کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا ایک مہر ہوتا ہے معجل حمزہ کے ساتھ, جس کو عوام موجل پڑھتی ہے. صحیح. ٹھیک. تو معجل جو ہے حمزہ کے ساتھ, یہ وہ مہر ہوتا ہے جس کے لیے کوئی میعاد, کوئی مدت مقرر کی جائے, ادھار ہوتا ہے. اور ایک مہر ہوتا ہے مطلق, صحیح, کہ نہ معجل ہے نہ کوئی میعاد مقرر کی ہے. صحیح. وہ پھر جیسا عرف ہوگا اس کے مطابق اس کی ادائیگی ہوگی. تو فی زمانہ ہمارے ہاں خاص کر پاکستان میں یہ رائج ہے کہ یہ ذکر نہیں کرتے, مہر معجل بہت ہی کم رکھا جاتا ہے. صحیح. کہ جو جلدی ادائیگی والا ہو, وہ کہتے ہیں غیر معجل بعد میں ادا کریں گے. صحیح. بعد میں کب ادا کریں گے؟
یہ کوئی میعاد بیان نہیں کی جاتی تو پھر ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ یہ نکاح، یہ طلاق یا موت کی صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. تو اگر مہر معجل رکھا ہے صحیح. تو پھر خلوت سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہوگی. بعض ایسا بھی کرتے ہیں مہر ہوتا ہے زیادہ، صحیح. اس میں سے بعض معجل کر دیتے ہیں، باقی غیر معجل کر دیتے ہیں. یعنی 50,000 روپے رکھا ہے، صحیح. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 5,000 روپے جو ہے یہ معجل ہے اور باقی 45,000 روپے غیر معجل ہے. تو اس صورت میں 5,000 کی ادائیگی تو فوری لازم ہوگی، باقی بعد میں ادا کرنی ہوگی. اب اس میں بھی عورت کو اختیار حاصل ہوتا ہے مہر معجل میں کہ جب تک اس سے پورا مہر معجل ادا نہ ہو جائے شوہر کو قریب نہ آنے دے، ہاتھ نہ لگانے دے. لیکن اگر عورت اس پر راضی ہو اور وہ اجازت دے ٹھیک ہے آپ بعد میں ادا کر لیجیے گا، اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں مہر معجل کی صورت میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اب ذہن میں لوگوں کے کیا سوال ہے کہ مہر جو ہے نا یہ تو ادا کرنا ضروری ہے ورنہ دیگر معاملات جائز نہیں ہوں گے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی رات جو ہے مہر کو معاف کروائیں گے. وہاں سے خاتون کو کہلوا کے بھیجا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دیجیے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مہر ضروری ہے، یا تو اس رات دیں یا معاف کروا دیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح. بلکہ مہر معجل جلدی والا بھی رکھا گیا ہو اور اس پر راضی ہو کہ بعد میں ادا کیا جائے گا تو اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہو سکتا. یہ صحیح. تو یہ 3 اقسام ہیں، مہر معجل جو جلدی دیا جاتا ہے، اور ایک مہر معجل جس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہو، اور ایک ہوتا ہے مہر مطلق، کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو وہ پھر عرف کے مطابق، ہمارے عرف کے مطابق طلاق یا موت کی صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. ایسے گھرانے یا ایسے شوہر جو یعنی ابھی بھی جن کی شادی ظاہر ہو چکی یا اب ہونے والی ہے، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ انڈر پریشر ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات رشتہ بڑی مشکل سے ہوا، جس طرح کا دور چل رہا ہے، تو مطلب پریشر دے کر یا کسی سے کہلوا کر مہر کو معاف کروانا، یہ کیسا؟ دیکھیں اس طرح تو پریشر دے کر مجبور کر کے مہر کو معاف کروایا جائے گا تو عورت اگر معاف کر بھی دے گی تو معاف نہیں ہوگا. صحیح. عورت بلا جبر و اکراہ اپنی رضا مندی سے مہر معاف کر دے اور شوہر انکار نہ کرے تو اس صورت میں مہر معاف ہوگا. صحیح. اگر پریشر میں آ کر زبردستی اس سے کہا تم معاف کر دو اور پھر اس نے معاف کیا تو ایسی صورت میں شرعاً معاف نہیں ہوگا، مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، مہر کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے اور خوش دلی کے ساتھ یہ اپنی زوجوں کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم ایسی ترکیبیں بنائیں کہ کسی طریقے سے معاف ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں مفتی صاحب کہ مہر مثل بھی ابھی آپ نے دوران گفتگو جو ہے وہ کلام فرمایا، تو مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب اگر مہر نہ رکھا ہو، نکاح میں ذکر ہی نہیں کیا گیا نہ بعد میں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا مہر ہوگا. یا شرع محمدی رکھا گیا تھا اور ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے شرع محمدی کیا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے مہر مثل دیا جائے گا. صحیح. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں گے کہ جس لڑکی کا مہر اس طرح کا ہے تو اس کے خاندان میں اس جیسی لڑکی اس کے عمر کے مطابق، جمال کے مطابق، اور یہ سارے معاملات دیکھے جائیں گے. یعنی اس کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر رکھا گیا، یعنی اس کی بہن کا جو رکھا گیا تھا، یعنی اسی حال میں جو ہے اس کی کزن وغیرہ کی شادی ہوئی تھی، پھپھو یا خالہ کی شادی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس کا جو مہر رکھا گیا تھا وہی مہر اس کا اب مانا جائے گا. یعنی مہر مثل، یعنی اس جیسا مہر اس کو دینا پڑے گا. یعنی اس خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر رکھا گیا وہی مہر اس کا ہوگا. اس کو شرعاً جو ہے مہر مثل کہا جاتا ہے. یہ مہر مثل کی ادائیگی جب ہوتی ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مہر کو ذکر ہی نہیں کیا، یا مہر جو ہے مجہول ہے، پتہ نہیں کتنا ہے، تو ایسی صورت میں مہر مثل دینا جو ہے وہ شرعاً لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. کسی اسلام بھائی کی شادی ہوئی اور اس میں مہر باندھا گیا، اب وہ مہر ادھار باندھا گیا، اب وہ ادھار جو مہر ہے، اب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد میں وہ مہر ادھار ہی رہ گیا، تو اب شوہر اس مہر کو کیسے ادا کرے اگر کرے تو؟ بہت پیارا سوال ہے جی. اگلی کال. ایک لڑکی کو ایک لڑکا پسند نہ ہو تو کیا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچے ملتے ہیں ہاسپٹل سے پالنے کے لیے مل جاتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، وہ بچہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک. مہر ادھار تھا، زوجہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ ایسی صورت اکثر پیش آ جاتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں مہر ادھار ہی رکھا جاتا ہے جی. جس کی ادائیگی بعد میں ہی ہوتی ہے. اب ایسی صورت میں بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا جو مہر تھا وہ بھی ترکہ بن جائے گا. صحیح. یعنی شوہر جو ادا تو کرے گا، اب اس میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے بحیثیت شوہر کے وہ خود رکھ لے گا، اور باقی دیگر اپنی اولاد وغیرہ جو بھی ورثہ ہیں ان کے حوالے کرے گا ان کے حصے کے مطابق. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا مہر گیا تو جو ہے اب مہر وغیرہ معاف ہو گیا، مہر تو ادا کرنا ہے کہ اب وہ ترکہ ہو گیا. یعنی بیوی کا اور ورثہ کے مطابق جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لڑکی کو اگر لڑکا پسند نہ ہو اور نکاح ہو رہا ہو یا ہو جائے تو اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں دیکھیں نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول سے. ٹھیک. پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے قبول کر لیا، اس کی اجازت دے دی تو شرعاً نکاح تو ہو جائے گا. ٹھیک. یا کسی بھی طرف اس سے قبول کروایا گیا، اس نے زبان سے قبول کر لیا ہے تو شریعت اب طبی طور پہ نہیں چاہتی تھی یا جو بھی معاملات تھے، لیکن زبان سے ایجاب و قبول ہو چکا ہے تو شرعاً جو ہے یہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بچے جو اسپتالوں سے ملتے ہیں تو ان کو لینا کیسا، جو لاوارث ہوتے ہیں عموماً؟ دیکھیں بچہ گود لینا تو جائز ہی ہے، لیکن معاملات ایسے ہیں کہ بچہ گود تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مزید جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا. صحیح. اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بچہ گود لیا تو ولدیت میں اپنا نام نہیں دے سکتے. صحیح. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کسی کا بھی بچہ لیں جس کی ولدیت کا پتہ بھی ہو، پھر بھی پالنے والا اپنی ہی ولدیت دے دیتا ہے، تو یہ شرعی طور پہ ناجائز و حرام ہے. صحیح. اپنی ولدیت اس بچے کو نہیں دے سکتے کیونکہ لے پالک بچہ اس کا حقیقی بچہ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا وارث بھی نہیں بنتا. اگرچہ اپنی ولدیت بھی دے دی ہو، قانونی طور پر اس کا بیٹا ہو، لیکن شرعاً اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ مسئلہ کہ ولدیت اپنی نہیں دے سکتے. دوسرا مسئلہ آتا ہے پردے کا. صحیح. اگر بچے کو گود لیا ہے تو اگر اس کی بیوی سے اس کا کوئی دودھ وغیرہ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا تو وہ بچہ بڑا جب ہوگا تو اس سے پردہ ہوگا پالنے والی سے. اللہ. اور اگر بچی ہے تو بچی سے بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے محرم کا، نہ دودھ وغیرہ کا رشتہ ہے. وہ جب بڑی ہوگی تو پالنے والا جو اس کا ہے شخص جس نے اس بچی کو پالا ہے اس سے بھی شرعاً پردہ ہوگا. تو یہ پردے کے معاملات اور یہ ولدیت، چلے پردے کے معاملات پھر بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنا بچہ بھی چھوٹا ہے تو کسی اپنی بہن کا وہ دودھ پلا لے یا اس طرح کا کوئی رشتہ وغیرہ قائم کر لے، لیکن ولدیت کے معاملے میں لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں یہ کہ آگے اتنا عرصہ ہم نے پالا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھوا جس سے بچہ لے رہے ہوتے ہیں اس سے لکھوا لیتے ہیں اسٹامپ پیپر. صحیح. کہ آپ ہم سے بچہ واپس نہیں لیں گے اور یہ معاملات. اگرچہ لکھوا بھی دیا ہو پھر بھی شرعاً ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ولدیت میں اپنا نام دیں. ولدیت اسی کی چلے گی جس کے حقیقی طور پہ وہ بیٹا ہے. اپنی ولدیت دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. باقی ان شرعی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی بچہ پالتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، ثواب کا حقدار ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میرے پاس خود ایک اسلامی بھائی آئے اور ان کے بچے کی شادی کا سلسلہ ہے، لیکن بچہ ان کا نہیں تھا، وہ لے پالک والے. لیکن وہ اتنے رو رہے تھے کہ یار آج تک ہم نے بتایا نہیں ہے، اب شادی کا موقع ہے، اب نام چینج کریں گے، باپ کا ظاہر شروع سے کیا نہیں، اب بچے کو پتہ چلے گا تو ان کے ذہن میں تھا پتہ نہیں یار کیا ہو جائے گا، بلوا ہوگا، کوئی حل بتائیں. میں نے کہا دیکھیں جو ہے وہی ہوگا، جو شریعت ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا. آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا اس کے دل میں. لیکن رو رہے تھے کافی، کہہ رہے تھے یار کوئی حل بتائیں. اس میں یہ ہوتا ہے اصل میں اس کا تعلق نکاح سے ہے نہیں. صحیح. یہ عمومی طور پر اکثر سوال آتا بھی دارالفتہ میں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا بچی، اب ولدیت میں کس کا نام لکھیں. صحیح. حالانکہ پیچھے شناختی کارڈ دیگر سرٹیفکیٹ میں سب اپنا نام دیا ہوتا ہے. صحیح. اور ولدیت میں آ کے پریشان اور نکاح کے وقت آ کے پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اس کا تعلق نکاح سے نہیں ہے. صحیح. جس طرح نکاح میں ولدیت تبدیل کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح آپ نے جو پہلے جو کاغذات اس کے بنائے ہیں شناختی کارڈ اس میں بھی لکھنا درست نہیں تھا. صحیح. تو اس کا تعلق نکاح سے نہیں ہے. صحیح. نکاح میں تو یہ کہ نکاح تو پھر بھی ہو جاتا ہے اگر یہ مشہور ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن در حقیقت نہیں ہے، لیکن مشہور ہی اسی کا بیٹا ہے اور اس کے نام سے اگر نکاح ہو بھی گیا تو شرعاً نکاح ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن ولدیت کو چینج کرنا اس طرح جائز نہیں ہوگا.
مزید کالس لیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر زوجہ سے کہا جائے کہ بھائی آپ اپنا مہر ابھی لے لو یا معاف ہو، تو ایسا کہنا کیسے آیا درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. شادی کے بعد اگر میاں بیوی ایک بار ایک طلاق کہتے ہیں، دوسری بار پھر طلاق کہتے ہیں، تیسری بار نہ کہیں تو طلاق تو نہیں ہوتی؟ جی زوجہ سے کہا کہ ابھی لے لو ورنہ معاف کر دو. اب اس میں بھی یہی ہے کہ عمومی طور پہ یہ جب ہی ہوتا ہے جب پہلی رات کا والا معاملہ ہو جی کہ آپ ابھی لے لیں ورنہ معاف کر دیں. اس کا ذہن یہ پہلے سے بنا ہوتا ہے میں نے معاف کرنا ہے. اول اس طرح کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یا تو مہر دے دیں، ثواب کے حقدار ٹھہریں اور اس میں سے وہ بلے واپس کر دے، مالک بنا دیں، مالک بنا دے، اس کی مرضی ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پریشر میں نہیں کر رہی بلکہ بلا جبر و اکرا اپنی رضا مندی سے مہر معاف کر دیتی ہے، شرعی طور پہ وہ مہر معاف ہو جائے گا. جبکہ شوہر آگے سے انکار نہ کرے، آگے سے کہ نہیں میں دوں گا آپ کو مہر، وہ کہ نہیں معاف کرتے نہیں میں دوں گا، تو پھر انہیں اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. شادی کے بعد ایک طلاق دی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری دی، اب کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ خود بخود تیسری طلاق نہیں ہوگی. لیکن خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. صحیح. اور ایک طلاق دینے میں بھی عورت نکاح سے نکل سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی صریح الفاظ سے، پھر ان میں جدائی ہو گئی، صحیح، رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ عورت کی عدت گزر گئی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اب وہ آزاد ہے، صحیح، جہاں چاہے شادی کرے. صحیح. اس کو کسی اور جگہ شادی کرنے کے لیے شوہر سے دوسری یا تیسری طلاق لینے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو اس سے کوئی دوسری طلاق نہیں پڑے گی. صحیح. پر یہ فرق تھا کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے یہ مل سکتے تھے، صحیح، رجوع کر سکتے تھے. اب نہیں کیا تو عدت کے بعد جو ہے نکاح کے ذریعے عورت کی رضامندی سے رجوع ہو سکتا ہے. تو اسی طرح کہ کسی شخص نے ایک طلاق دی اور رجوع کر لیا عدت کے اندر، پھر دوسری طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو اب اس کے پاس ایک طلاق کا حق ہے. ٹھیک ہے. زندگی میں کبھی بھی ایک طلاق دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. لیکن جب تک تیسری طلاق دے گا نہیں اس وقت تک تیسری طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مہر کے حوالے سے الحمدللہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کون کون سی چیزیں مہر بن سکتی ہیں؟ دیکھیں مہر میں یہ رقم ہی دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اس کی جگہ سامان بھی دیا جا سکتا ہے، زیورات بھی بطور مہر دیے جا سکتے ہیں. یعنی جو بھی مال متقوم ہے وہ مہر کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. کوئی سامان ہو گیا، بعض اوقات کوئی مکان وغیرہ لکھ دیتے ہیں، کوئی زمین لکھ دیتے ہیں، یا جو سونا چڑھایا تھا سسرال والوں کی طرف سے سونا تھا وہی مہر میں جو ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک. ہمارے اسلاف میں مہر کا کیا انداز تھا؟ جیسے ازواج مطہرات ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے مہر کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ازواج مطہرات کا جو مہر ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں ان کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تھا. 500 درہم. اور ایک ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہر ایک روایت کے مطابق 4000 درہم تھا اور دوسری روایت کے مطابق 4000 دینار. ٹھیک. اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو حق مہر تھا وہ 400 مسکال چاندی، یعنی تقریباً 150 تولہ چاندی آپ کا جو ہے حق مہر تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ حق مہر زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جس کی ادائیگی ہو سکے. اب یہ فی زمانہ کتنا ہوگا تو وہ چاندی کے حساب سے ریٹ معلوم کر کے، اب جیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر پتہ چل گیا کہ 150 تولہ چاندی تھا. صحیح. اب فی تولہ چاندی کیا ہے فی زمانہ، اس کو 150 سے پلس کریں گے، ضرب کریں گے تو اس صورت میں وہ موجودہ طور پہ جو رقم بنے گی وہ آ جائے گی، سے اوپر بنے گی، تقریباً اندر بن جائے گی. تو اسی طرح ازواج مطہرات کا مہر بھی تقریباً لاکھ کے اندر ہی بن جائے گا. تو اب دور کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو ہے وہ 500 درہم تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4000
درہم تھا یا 4000 دینار تھا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو 400 مسکال چاندی یعنی 150 تولہ چاندی مہر تھا. ٹھیک، مزید کورس کو لیتے ہیں. زمان خان اتاری بات کر رہا ہوں میں شیخوپورہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر ادا کر دی جاتی ہے، اگلے دن شادی کی نیکسٹ ڈے وہ بیوی واپس کر دیتی ہے، آیا کہ وہ لینا شرم جائز، اس پہ کوئی قباحت نہیں؟ جی اگلی کال. سندھ کے شہر اجمیر شریف کے قریب سے احسان اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، کسی شادی شدہ شخص کا انتقال ہو جائے تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اس کی بیوی سے مہر معاف کروا دے، اس کی بیوی سے مہر معاف کروا دے. شریعت میں کیا حکم ہے اس کا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مہر ادا کر دیا لیکن بیوی جو ہے وہ واپس کرتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اپنی خوشی سے اگر وہ واپسی کر رہی ہیں تو یہ اس کو تو برکت والا کہا گیا ہے. صحیح. تو شوہر اس کو بالکل استعمال کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اس نے اپنی طور پہ دے دیا تھا اور پھر اس نے اپنی رضامندی سے اسے واپسی کر دیا تو مہر بھی ادا ہو گیا. اب اس نے جو واپسی کیا اس کو ہبہ یعنی گفٹ کیا ہے تو اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب مہر ادا نہیں کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ہند کا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ وہ بیوی سے معاف کرواتے ہیں کہ معاف کر دو معاف کر دو. وہ اس طور پر یا تو ہوتا ہوگا کیونکہ یہ قرض ہے، تو قرض ہے تو اب تو ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح شاید یہ کرتے ہوں گے معاف کر دو ورنہ اس پر کوئی وبال نہ ہو. کیونکہ شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال میں سے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کے مال میں سے مہر ادا کیا جائے گا. صحیح. کیونکہ مہر بھی قرض ہے. قرض. جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، پھر اس پر جو قرض ہو وہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس قرض میں جو ہے وہ مہر بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد اس نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو تہائی مال 1/3 میں سے وصیت نافذ کی جاتی ہے. پھر چوتھا نمبر آتا ہے پھر ورثہ میں جو مال بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو شرعی طور پہ یہ مہر جو ہے یہ قرض ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے مال سے جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی، لیکن اگر بیوی جو اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مہر کے حوالے سے اہم معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یعنی مہر کا معاف کروانا، مہر کا خود بیوی کا معاف کر دینا، اس کی بھی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. اسی طرح مہر کی اقسام کیا ہیں، کیا کیا چیز مہر بن سکتی ہے، اس پر بھی ہمارا کلام ہوا. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ابھی مہر کے حوالے سے ہماری گفتگو تو چلی رہی ہے، مزید اس میں بہت سارے سوالات ہوں گے، ناظرین ہر ایک کال بھی نہیں کر پاتا، تو مزید کوئی ایسی صورت بتائیں گے جو ہمارے معاشرے میں مطلب مہر کے حوالے سے رائج ہو، جو کہ ناجائز ہو یا جو مطلب جس سے شادی پہ اثر پڑتا ہو. دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے مہر کی ادائیگی واجب ہے، لیکن اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا یا مہر رکھا ہی نہیں تو اس صورت میں نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح. تو نکاح تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن البتہ باہر صورت مہر کی ادائیگی اس کو دینا ہی ہوگی اگر مہر موقت ہو جائے. عمومی طور پہ مہر کے معاملے میں اتنا نہیں ہوتا، یہ نکاح نامے میں دیگر شرائط رکھتے ہیں. صحیح. اب مثال کے طور پہ بھائی ناچاکی کی صورت میں ماہانہ اتنا دیا جائے گا عورت. شوہر نے طلاق دے دی تو وہ اگر طلاق دی تو 1,00,000 روپے اس کو دینے پڑیں گے. صحیح. اگر اس نے دوسری شادی کی تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. یہ اس قسم کی شرائط رکھنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ دینا پڑے گا، مالی جرمانے والی صورت ہے. تو عمومی طور پہ یہ مختلف خاندانوں میں اس طرح کی رواج ہے. صحیح. کہ ناچاکی والی صورت تو تقریباً میں نے جگہ دیکھی ہے کہ ناچاکی ہوگی یعنی عورت گھر میں بیٹھ جائے گی تو اس کو اب شوہر جو ہے وہ پیسے دے گا جتنے عرصہ ناچاکی رہی. اسی طرح طلاق والی صورت میں جو ہے تو جو ہے وہ اتنی رقم دینی پڑے گی. تو اگر یہ شرائط رکھ بھی دیں، شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، رکھ بھی نہیں، پھر بھی شرعی طور پہ اس پہ لازم نہیں ہے دینا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ناچاکی اس صورت میں عورت کی وجہ سے عورت کی نافرمانی ہے، وہ رکھنے کو تیار ہے، وہ خود نہیں دے رہی بلا وجہ شرعی، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے گھر رہتی ہے تو وہ ناشزہ اور نافرمان ہے، اس کا نفقہ تو شوہر پہ لازم ہی نہیں ہے. صحیح. نہیں جتنا عرصہ اپنے میکے میں رہی بلا وجہ شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اتنے عرصے کا جو ہے وہ خرچے کا مطالبہ کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے اور نہ ہی شرعی طور پر اس پر لازم ہے. اسی طرح اگر یہ شرط رکھی کہ عورت
شوہر جو اگر طلاق دے گا تو اسے اتنی رقم دینی پڑے گی، تو شرعی طور پہ بھی یہ رقم دینا جائز نہیں، تو عمومی طور پہ یہ رکھا جاتا ہے۔ اب مہر کے حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ مہر، جیسے پہلے عرض کیا گیا، مہر رکھیں باہمی رضامندی سے، جس کی ادائیگی آسانی سے ہو اور واضح طور پر ہو کہ کتنا مہر ہے۔ صحیح، وہ والی صورتحال نہ ہو شرح محمدی یا فلاں اتنا ہو فلاں اتنا ہو، تو یہ جو ہے شرح محمدی اسی کو کہیں گے، جو بھی مہر آپ رکھیں گے وہ شرح محمدی ہی ہے۔ صحیح ہے، تو لہذا وہ مقرر کر لیا جائے، کوئی جہالت والی صورت نہ ہو۔ جیسے کہ آج ایک مسئلہ آیا ہے کہ جیسے کہ مہر رکھا گیا اور بعد میں نکاح نامے میں لکھ دیا کہ بھائی جو وہ دیا گیا ہے وہ عورت کا ہوگا، زیورات وغیرہ عورت کے ہوں گے۔ اب شوہر کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں اس وقت ظاہر دستخط کرتے تو شرائط پہ ذکر نظر نہیں ہوتی اس صورت میں، تو اس طرح کی نہ رکھی جائیں۔ ہو تو باہمی رضامندی سے ہو کہ جو آپ نے عورت کو زیورات چڑھائے ہیں وہی اگر مہر کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر لکھیں صحیح کہ جو شادی کے موقع پر زیورات چڑھائے ہیں اتنے تولہ ہے، یہ بطور مہر صحیح بیوی کو ادا کر دیے گئے ہیں وغیرہ، یا کوئی زمین یا مکان نام کرنا چاہ رہے ہیں بطور مہر، تو واضح طور پہ اسے لکھنا چاہیے اور اس کا علم دونوں فریق کو ہونا چاہیے۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ شوہر کو تو علم ہی نہیں ہے، بڑوں نے رکھ دیا، بعد میں وہ پریشان ہے، یار اتنا مہر میں کیسے ادا کروں گا، یہ صورت کیسے ہوگی۔ تو باہمی رضامندی سے ان کو بتایا جائے اور ایسی صورت اختیار کی جائے جس میں بعد میں بھی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اب دیکھیں یہ جھگڑے کا باعث بنا جب یہ دارالاسلام میں مسئلہ آیا کہ یہ اب لکھا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، صحیح، اب یہ میں کیسے دوں گا۔ تو یہ چیزیں پہلے سے ہونی چاہیے تھے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ خوش اسلوبی سے، رضامندی سے یہ سارے معاملات ہوں۔ مزید چل کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت پیارا یہ بھی جواب ہمیں ملا اس حوالے سے کہ ہر چیز پہلے سے طے ہو، اور بالخصوص لڑکے کا جو باپ ہے، لڑکی کا جو باپ ہے، یہ باہم مل کر طے کر لیں۔ اور عموماً ہمارے یہاں بعض خاندانوں میں یہ ہوتا بھی ہے، پہلے سے طے ہو جاتا ہے، اور جو خوشی کا موقع آتا ہے، جو نکاح جس وقت ہوتا ہے، خاندان جمع ہو گئے، جن کو دعوت دی گئی وہ سب موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ کب نکاح ہوگا۔ اب بڑی مشکل سے وہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا، اب شروع ہوتے ہی جھگڑا ہو گیا کہ بھئی اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ دعوت جن کو دی گئی سب شرکا موجود ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، کافی تاخیر ہو گئی ہے، اور منچ کے اوپر اسٹیج پہ جو اب جھگڑا شروع ہو گیا مہر کے حوالے سے، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ پہلے سے ہی سارے معاملات طے ہوں، اور یہ بھی ہمیں بیان کر دیا گیا کہ آسان مہر ہونا چاہیے جس کی ادائیگی بھی آسان ہو، اور وہ کم سے کم کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، سب بیان کر دیا گیا۔ تو اچھے انداز میں عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹھ کر پہلے سے طے ہو جائے، پھر اچھے انداز میں نکاح ہو، دعا ہو، اور پھر نیا سفر شروع ہو۔ اگر پہلے سے ہی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ بتائیں برکت کیسے ملے گی؟ جس کام کی ابتدا ہی جھگڑے سے ہو تو پھر اس کا اینڈ کس پر ہوگا، یہ آپ خود غور فرمائیں۔ تو لہذا پہلے سے طے کریں، اور جو شوہر ہے، جو بیوی ہے، یعنی جو خاندان ایک نیا آپس میں ملے گا اور ایک نیا سفر شروع ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی علم دین حاصل کر لیا جائے، ضروری معلومات حاصل کر لی جائے۔ ویسے بھی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو جس چیز کے ہم مکلف ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو شادی ایک اہم کام ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اس کا علم کیا ہے، شریعت نے کیا مقرر کیا، یہ سارا ہمیں کاش ہمارا ذہن بنے کہ ہم پہلے سے حاصل کر لیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی دارالفتہ تو پہنچتے ہی ہیں، لیکن کب کہ جب جھگڑا ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے سے ہی ساری چیزیں معلومات کر لی جائیں تاکہ جھگڑے تک صورت نہ پہنچے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔